بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی سے لامکہ تشریف لے گئے۔ بخاری و مسلم و مشکات میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کا قد گدھے سے اونچا تھا اور خچر سے نیچا تھا۔ اس پر میں سوار ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس کا قدم اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی، یہاں تک کہ میں بیت المقدس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے براق کو اس جگہ باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں۔ پھر میں نے نماز پڑھائی، باہر نکلا تو جبریل امین نے ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جبریل امین نے کہا آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کر لیا۔ پھر جبریل مجھ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ میں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں میں نے دو خالہ زاد بھائیوں کو یعنی عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل امین مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر میں اور جبریل پانچویں آسمان پر پہنچے تو اچانک مجھے ہارون علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بیت المعمور میں
روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے، یعنی روز نئے فرشتے آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا پر لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام سدرہ پر رک گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کو خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز نے ڈھانپ لی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ خدائے تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر میں اور آگے گیا، ادھر سے آواز آ رہی تھی، ادنو منی ادنو منی، میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ۔ پھر میں خدائے تعالیٰ کے قرب میں پہنچا تو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں میرے اوپر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر میں واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا رات اور دن میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کے پاس جا کر کم کرنے کی درخواست پیش کریں، اس لیے آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے واپس جا کر عرض کیا اے میرے پروردگار میری امت پر آسانی فرما، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 40 وقت کی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، آپ پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور نماز کی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات و دن کی کل 5 نمازیں ہیں، ہر نمازوں کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو یہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا تو صرف ارادہ ہی سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور کر لیا تو اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر اور کم کرائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس نماز کی تخفیف کے لیے اتنی بار حاضر ہوا کہ اب مجھ کو وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں واپس ہوا تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی اور غسل کا پانی بھی بہہ رہا تھا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، کہ یک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.